السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جی آر نالج۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیوں جلایا گیا اور کس نے قرآن مجید کو جلایا اور اس پر کیا کیا ایکشن لیے گئے ہیں اور 2 ارب مسلمانوں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں، مسلمانوں کے سینے زخمی ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل پر خراشیں آئی ہیں۔ ہماری پیاری اور مقدس کتاب قرآن مجید کی سویڈن کے اندر بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ سویڈن کے اندر ایک شخص جو کہ ملحد ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ جب پولیس کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملتی تو پھر وہ عدالت میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت لیتا ہے اور عدالت سے اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ اور عید کے دن جب تمام عالم اسلام کی خوشی کا دن تھا اور عید کی نماز جاری تھی اور دوسری طرف حج کے ارکان چل رہے تھے اور حج جاری تھا، اس موقع پر سویڈن کے اندر مسجد کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اور اس مسجد کے امام نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہونے والی ہے تو انہوں نے جا کر عدالت میں بات کی، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور ان کی بات نہیں مانی گئی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت قرآن کریم کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے دل بدل دیے جاتے ہیں اور سخت سے سخت دل موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سویڈن کا معاملہ ترکی کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہی جنوری میں سویڈن کے اندر ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کو جلایا گیا تھا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے کہانی کچھ اس طرح ہے کہ سویڈن چاہتا ہے کہ اسے نیٹو میں لایا جائے اور اس کا حصہ بنایا جائے، لیکن ترکی اس کے بیچ میں آ رہا ہے اور ترکی اس کو نیٹو کا حصہ بننے نہیں دے رہا۔ اسی لیے سویڈن اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف ترکی کو نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دفعہ مسلمان زندہ قوم کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے ایک نئی طاقت اور نیا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔